کلپ نمبر 1381۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ ترجمہ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ لہو، اسی کا ہے، یعنی زمین و آسمان میں موجود تمام چیزوں کا خالق، مالک اور انہیں جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی شان بھی بلند ہے اور اس کی ملکیت، قدرت اور حکمت بھی عظیم ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے محبوب بندوں کو جو عظمت حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ ترجمہ، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور اس کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اپنے اوپر سے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہاں زمین والوں سے مراد اہل ایمان ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ ترجمہ، اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے معافی مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر اس لائق نہیں ہیں کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ اے اللہ عز و جل انہیں ایمان کی توفیق دے کر ان کی مغفرت فرما۔ آیت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، فرشتوں کی شفاعت برحق ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کو اس شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اور آج بھی وہ مسلمانوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ جب فرشتے شفاعت کر رہے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں کیسے تعامل ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو مقبول بندوں کی دعا سے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے تو فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگا کرو۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو پوجتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس انہیں ڈر سنانا ہے، لہٰذا آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا۔ آپ انہیں رسالت کی تبلیغ کریں، ان سے حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ترجمہ،
اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ ان مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار نہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ بطور خاص مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جس میں اللہ تعالیٰ اولین و آخرین اور آسمان و زمین والوں سب کو جمع فرمائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں اس دن جمع ہونے کے بعد پھر سب اس طرح علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمائے جانے کی وجہ، یہاں آیت میں قیامت کے دن کو جمع ہونے کا دن فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان والوں کو جمع فرمائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، ترجمہ جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، نیز اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، اس لیے قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمایا گیا۔